جس وقت حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا چپ کے خفیہ، چپ کے پکارا، اور اپنے رب کو اس انداز میں پکارا، اذ نادى ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یا زکریا۔ حضرت زکریا علیہ السلام پہلے اذ نادى ربه رب لا تذرنی، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا تاکہ مجھے وارث عطا کر، تو کیونکہ بہترین خود وارث ہے اللہ، بہترین وارثوں کا وارث ہے، اے اللہ میرا وارث بھی تو ہے، اور میری اولاد ایسی عطا کر جو میری رکھوالی کرے۔ کیا مطلب؟ اس دین کی رکھوالی کرے، دین کی تبلیغ کے لیے مجھے اولاد عطا فرما۔ پیغمبر کی توقع دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹا مانگتے ہیں تو دعا یہ بھی کرتے ہیں، اللہ نیک اولاد ہو، صالح اولاد ہو جو میری جگہ سنبھالے۔ اے اللہ آگے کوئی اندیشہ نہ ہے، مجھے خطرہ ہے کوئی علاقے کے اندر ایسا آدمی نہیں ہے جو تیری دین کی تبلیغ کر سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اکیلے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعاء ربی شقیا۔ اے اللہ واشتعل الراس شیبا، پہلے فرمایا وہن العظم منی واشتعل الراس، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ اللہ حوالہ دیا، عاجزی اختیار کی، عاجزانہ طور پر کس کے سامنے عاجزی کی؟ اللہ کے سامنے۔ اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میں مانگ پر تھک گیا ہوں۔ واشتعل الراس شیبا، اے اللہ میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، میں کمزور ہو چکا ہوں۔ اے اللہ اب مجھے وارث عطا فر، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، اس کی جگہ بھی سنبھالے۔ اے اللہ ایسا وارث عطا فرما۔ جس وقت یہ دعا فرمائی تو اللہ سے یہ بھی درخواست کیا، اللہ ولم اکن بدعاء ربی شقیا، اے اللہ کبھی تو اس سے مانگ کر میں کبھی خالی جھولی میں کبھی نہیں لے گیا، آج بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو مجھے عطا کرے گا، تیرے اوپر امید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر امید رکھ کے پیغمبر مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس سے مانگتے ہیں پیغمبر؟ کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، اولاد کی ضرورت پڑ گئی ہے تو کس سے درخواست کی؟ کسی اور کے پاس نہیں گئے۔ ادھر تو میرے دوستو لوگ کسی اور کے پاس اولاد طلب کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں کہ یار بیٹا ہونا چاہیے، کوئی بیٹی مانگتا ہے، کوئی بیٹا مانگتا ہے، پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، توحید لے کر آتے ہیں۔ پیغمبروں کا عقیدہ دیکھو، صحابہ کا عقیدہ دیکھو، تابعین کا عقیدہ دیکھو تو قرآن سامنے آئے۔ تمام نبیوں نے جس وقت بھی درخواست کی تو کس کو کی؟ ابراہیم خلیل اللہ کو جس وقت اللہ نے بیٹا دیا تو اللہ کا اتنا بڑا شکر ادا کیا، فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس بڑھاپے کی عمر میں تو نے اولاد عطا کر دیا ہے، اولاد بھی ایسی ان میں سے بیٹے عطا کر دیا ہے، پوتا بھی دے دیا ہے، پہلے بیٹا دیا ہے، بیٹے کا بیٹا اور پوتے کی خوشخبری ساتھ دے دی ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ اور دو بیٹے بھی عطا کیے تھے، کون سے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ اس لیے انہوں نے کس سے درخواست کی؟ اذ نادى ربه نداء خفیا،
حضرت زکریا نے چپکے چپ سے کس سے طلب کیا؟ اللہ سے۔ اللہ جس طرح بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، اب طاقت نہیں رہی، قوت نہیں رہی، اے اللہ تو معجزہ دکھا دے۔ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، جتنا بھی پیغمبر آئے ہیں کس کو پکارتے رہے؟ اللہ۔ اصل بات یہی ہے، ہر وقت ہر لمحہ کس کو پکارنا چاہیے؟ دکھ میں کس کو پکارنا چاہیے؟ سکھ میں کس کو پکارنا چاہیے؟ محفوق الاسباب غیبانہ کس کو پکارنا چاہیے؟ جہاں کوئی نہ پیر آ سکتا ہے، نہ کوئی ولی آ سکتا ہے، نہ کوئی بڑا آ سکتا ہے، دعا و درخواست مناجات صرف خالق کائنات کو کرنی چاہیے، جو مدد کے لیے پہنچ سکتا ہے، مدد کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، تکلیفیں دور کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ۔ ایک پیغمبر ہے جس کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے، فرعون سے بھاگا۔ کیسے؟ فرعون کے فوجی پیچھے لگا دیے فرعون نے، جلدی کرو موسیٰ کو تلاش کرو، جہاں بھی مل جائے اس کو قتل کر دینا۔ اس نے ایک پورے علاقے کے اندر بھی کہہ دیا کہ جہاں بھی ملے، لیکن ایک رجل مومن آ کر موسیٰ علیہ السلام کو خبر کیا، خبردار ہو جا، تیرے لیے بیت السلطنت کے اندر خلاف تیرے لیے تدبیریں ہو رہی ہیں، خلاف تدبیریں ہو جائیں کہ قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں، ایسا کرو یہاں سے چلے جاؤ۔ پیغمبر کو تو پتہ نہیں تھا، بیٹھے تھے آرام سے، کیونکہ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جلدی کرو موسیٰ علیہ السلام کو پکڑو اور قتل کر ڈالو۔ واقعہ ہے قرآن پاک کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو صرف ایک مکہ لگایا تو وہ مر گیا، قتل کا ارادہ نہیں تھا۔ جس وقت مکہ لگایا مر گیا تو اللہ سے کہا اللہ انی من عمل الشیطان، یہ عمل شیطانی مجھ سے کیسے سرزد ہو گیا ہے، یہ تو میں قتل نہیں کرنا، مارنا نہیں چاہتا تھا، ایسی جگہ پر مکہ لگا وہ مر گیا۔ وہ فرعون کی قوم کا تھا وہ آدمی۔ جس وقت یہ پتہ چلا پیغمبر بڑے گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، اے اللہ میرا یہ ارادہ تک نہیں تھا۔ فرمایا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ۔ اللہ ادھر اپنی قصور مانا، غلطی تسلیم کی، انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے ظلم کر دیا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے درخواست کی، اللہ نے تو معاف کر دیا، لیکن لوگ کہاں معاف کرتے ہیں۔ وہ پیچھے چلا گیا فرعون، بڑے بڑے فوجی بنا بھیج دیے، چلے جاؤ اس کو مارو۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا ایک آدمی رجل مومن چلتا ہوا، اس نے کہا جلدی کرو یہاں سے چلے جاؤ۔ فخرج، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، اس مصر کے علاقے کو چھوڑ کر مدین کی طرف چلے گئے۔ اللہ قرآن پاک کے اندر نقشہ بیان کیا ہے، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت ولما توجہت المقاء مدینہ، متوجہ ہوئے مدین کی طرف، ولما ورد ماء مدینہ، مدین کے کنویں تک پہنچے، وہاں جا کر ایک کی کر کے نیچے بیٹھ گئے، سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ وہاں جا کر میرے دوستو اللہ سے درخواست کرتے ہیں۔ کس سے درخواست کی؟ 10 دن تک چلتے رہے، پتے چوس چوس کر گزارا کرنے والے موسیٰ علیہ السلام جس وقت مدین تک پہنچ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک کنواں موجود ہے، لوگ اپنی بکریوں کو، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تو 2 لڑکیاں الگ تلگ کھڑی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے دوسرے مرد ہیں، کوئی اور زیادہ عورتیں نہیں ہیں، سارے مرد آئے ہوئے ہیں، اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ عورتیں بڑی شریفانہ انداز کے ساتھ اکیلے کھڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا منظر، یہ کیا ماجرا ہے، مرد بہت زیادہ ہیں، عورتیں صرف 2 ہیں، اکیلے کھڑی ہوئی ہیں، اور پوچھنے چلے جائے، پوچھ تو لوں کہ بکریوں کو بھی پکڑی ہوئی ہیں۔ جس وقت ان کے پاس جاتے ہیں وہ لڑکیاں کہتی ہیں ہاں آدمی، بات اصل میں یہ ہے بھیا، بات یہ ہے کہ جب تک یہ اپنی بکریوں کو پانی نہ پلا لیں اس وقت تک ہم پانی نہیں پلا سکتی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی پوچھا کیا وجہ ہے، تم میں سے تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے، تمہارا والد نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ابونا شیخ کبیر، ہمارا والد جو ہے وہ شیخ کبیر ہے، بہت بڑا آدمی ہے، وہ کیسے آ سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سننا تھا۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، اللہ ان دونوں کی بکریوں کو پکڑا تو فوراً ان کو پانی پلا دیا۔
ثم تولا، پھر چلے گئے اپنے سائے کی طرف، بکریاں ان کو دے دی، اب یہ چلی گئی، گھر چلی گئی۔ والد نے پوچھا آج کیوں جلدی آ گئی ہو؟ یہ سارا واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهَا، فرمایا قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے ما خطبکما وسقى لهما ثم تولى، یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جس وقت لڑکیاں گھر اپنے والد صاحب کو بتاتی ہیں، والد صاحب پوچھتا ہے کہ آج بہت جلدی آ گئی ہو؟ ہاں اس لیے جلدی آ گئی۔ ایک بہت شریف آدمی، اللہ بڑا آسن آدمی ہمارے پاس آیا، اس نے بکریاں مانگی، بکریاں ہم نے دے دی، اور بکریوں کو پانی پلا کر واپس کر دیا، پھر اپنی طرف چلا گیا، وہ سائے میں بیٹھ گیا، ہم چلی آئی۔ ہاں جلدی کرو لے آؤ اس آدمی کو، کیا پتہ کہاں سے آیا ہے، بڑا آسن آدمی ہے، متقی آدمی ہے، آج تمہیں جلدی بھیج دیا ہے، میرا دل کرتا ہے جلدی کرو اس کو لے آؤ، کیونکہ اس نے پانی پلا کر سب سے پہلے، کیونکہ وہاں ظالم لوگ بہت رہتے تھے، ظلم کی وجہ انتہا یہ تھی کہ سارے مرد پہلے پلا لیا کرتے تھے، حالانکہ ان میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ یار عورتوں کو پہلے پانی پلا دیا جائے تاکہ یہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلی جائیں، بعد میں ہم پلائیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کام کر کے دکھایا، خیر خی والا، اللہ وہ پانی پلا کر دیا تو وہ چلی گئی عورتیں۔ وہاں جا کر میرے دوستو اپنے والد کو بتایا سارا واقعہ، والد نے کہا چلو جاؤ، ان میں سے ایک کو بھیج دیا۔ جس وقت وہ واپس آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں اس کی چال کا تذکرہ قرآن میں بیان کیا۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وہ چلتی ہوئی حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ چلتی آئی۔ اللہ اکبر، یہ حیا اور شرم بہت بڑی چیز ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور حیا سے چلتی ہوئی آئی اور حیا سے چلتی ہوئی گئی۔ فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، میرے والد محترم آپ کو بلا رہے ہیں، یدعو ابھی میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، جو آپ نے پانی پلا کر دیا ہے اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں، اللہ اس کی مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام بھی دعا کر رہے تھے، کون سی دعا؟ انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ اتنا دن ہو گیا ہے میں نے کوئی چیز کھائی ہے نہ کوئی پی ہے، آخر پیغمبر ہے انسان، والدہ بھی ہے والد بھی ہے۔ میرے دوستو وہ پیچھے چھوڑ کر چلے آئے، موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہارون بھی پیچھے چلا رہ گیا، موسیٰ علیہ السلام اکیلے مدین کے اندر موجود ہیں۔ وہاں جا کر میرے دوستو کس سے درخواست کی؟ انی لما انزلت الی، اے اللہ میرے اوپر کوئی خیر نازل کر، مہربانی کر۔ انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں تیرے در کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں۔ اللہ ہم سب کے فقیر ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے خود فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، او تمام لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی، اللہ کسی کا محتاج، وہ تو غنی ذات ہے، سب کچھ دینے والا ہے، الحمید ہے، تعریفوں کے قابل ہے، شان کے قابل ہے، وہ تو شان والا ہے، مرتبے والا ہے، اور ہم سب محتاج ہیں تو کس کے محتاج ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میرے اوپر خیر نازل کر، میں محتاج ہوں تو تیرا۔ اللہ سے درخواست دی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جو بھی مجبوری آتی ان کے اوپر تو کس کو پکارتے؟ اذا دعا ربہ، اپنے رب کو پکارا، ویکشف السوء، ان کی ساری تکلیفیں دور کر دی کس نے؟
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر دوبارہ ٹھکانہ دینے والا کون تھا؟ ایسا ٹھکانہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو. سبحان اللہ. آگے تذکرہ سنیے. جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے سارا ماجرا سنایا، ڈر بھی رہے تھے کیونکہ انسان ہے، ڈر بھی لائق ہوتا ہے. انہوں نے کہا، اس بزرگ نے کہا ابھی ڈرو نہیں، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم سے بچ گئے ہو، وہ ادھر آ نہیں سکتے. یہ مدین کا علاقہ ہے، وہ مصر کا علاقہ ہے، یہاں کراس نہیں کر سکتے، یہاں کراس نہیں آ سکتے. نجوت من القوم الظالمین. اس وقت جس وقت دیکھا اس مرد نے تجربہ کیا، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا لائق آدمی ہے، کبھی بھی ہے، امین بھی ہے. ایک لڑکی نے کہا، اے ابا جان تو بزرگ آدمی ہے، پہلے بھی کہتا تھا ایک آدمی ہونا چاہیے جو یہاں ہماری بکریاں وغیرہ چرائے، علاقے کو سنبھالے، گھر کا کام کاج سنبھالے. ہاں وہ لڑکا آج آ گیا ہمارے گھر کے اندر، بڑا امین بھی ہے، کبھی بھی ہے. دو صفتیں موجود ہیں، دو صفتیں. ہاں مزدور وہ ہونا چاہیے جس کے اندر دو صفتیں موجود ہوں، امانت دار بھی ہو، خیانت کرنے والا نہ ہو، کبھی بھی ہو، طاقتور بھی. اس وقت میرے دوستو، قالت احداہما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین. اور ایک لڑکی نے کہا، اے ابا جان اس کو ملازمت کے لیے رکھ لیتے ہیں، ہمارے گھر میں رہے گا، بڑا اچھا آدمی ہے، ملازمت کے لیے رکھتے ہیں کیونکہ اس کے اندر دو صفتیں ابو جان موجود ہیں، کبھی بھی ہے، طاقتور بھی ہے، کام کاج بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے، امین بھی ہے، کبھی خیانت نہیں کی ہمارے گھر کے اندر. اس آدمی نے بھی تجربہ کر لیا. جس وقت تجربہ کر لیا تو اس نے خود بلایا اکیلے، آ بیٹا ادھر آ، میری بات سن. موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرمایا، انی اريد ان انکحک، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک لڑکی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں، اکیلے ہو کر. انون کے حق احدبن تیا ہاتینی الا ان احدبن تیا، ہاں ان دو لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تیرے ساتھ اے موسیٰ کر دوں، تیرا کیا خیال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جو درخواست کی تھی، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کس انداز میں پوری ہوئی؟ سبحان اللہ. کیسے پوری دعا ہوئی؟ اللہ سے دعا مانگی، اللہ کا فقیر بن کر، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا. جس وقت اللہ سے مانگا، اللہ نے گھر کے اندر ٹھکانہ بھی دے دیا، گھر والی بھی دے دی، اور گھر کے اندر جیسے چلے پھرے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کئی سال تک وہاں رہے. اللہ اکبر. آگے تذکرہ ہے، جس وقت آپس میں مکالمہ ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام غالباً وہ بزرگ تھے مدین کے علاقے کے، وہاں اس نے کہا، اے موسیٰ بات یہ ہے، قرآن پاک کے اندر اس نام کا تذکرہ تو نہیں آیا، اتنا آیا کہ ابونا شیخ کبیر، ایک بزرگ تھا. لیکن اس نے کیا کہا، اے موسیٰ مجھے تو صالحین میں سے پائے گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں تیرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کروں گا، تکلیف والا معاملہ نہیں کروں گا، کیونکہ تو بڑا اچھا آدمی ہے. ہاں یہ اس بات کو قبول کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے اور آپ کے درمیان بینی و بینک یہ بات طے ہو گئی. ہاں اس نے یہ بھی کہا، 8 سال تک تو ملازمت کرے گا، میرے گھر کے اندر رہے گا. فمن عشرہ کا، اور جو 10 سال پورے کرے گا وہ تیری اپنی مرضی ہوگی، تیرے اوپر کوئی زور آور نہیں ہوگا، تیرے اوپر کوئی تکلیف نہیں ڈالیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آمنا صدقنا واللہ علی ما نقول وکیل. یہ بھی فرمایا، فلما قضیت اجلینا، ہاں جو 2 مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر لوں وہ میرے اوپر ہے، چاہے میں 8 سال پورے کروں یا 10 سال پورے کروں، میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اور میرے اور آپ کے درمیان اللہ بھی گواہ ہے، واللہ علی ما نقول وکیل. اللہ کو بھی گواہ بنایا اس رشتے کے اندر. کیسے اللہ نے دعا و درخواست قبول کی ہے. اسی طرح زکریا علیہ السلام
مانگتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑھاپے کی عمر کے اندر سبحان کون دینے والا ہے اولاد للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا یجعل من یشاء عقیما اللہ فرماتے ہیں او لوگو آسمان و زمین کا بادشاہ کون ہے یخلق ما یشاء جس طرح چاہے تخلیق کرنے کے اندر وہ جس طرح چاہے تخلیق کر سکتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے چاہے تو کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالی بیٹے ہی بیٹے دے دے اللہ چاہے تو رلا ملا کے دے دے یہ کس کا کمال ہے بیٹیاں بھی دے بیٹے بھی دے یہ کس کا کارخانہ کس کی طاقت اور قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اللہ فرماتے ہیں جو اس کو میں چاہوں بانج بنا دوں عقیم جو بچہ جننے کے قابل بھی یہ کس کا کمال ہے انہو علیم قدیر اللہ علم والا بھی ہے قدیر بھی ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگا نہیں بلکہ اولاد کے لیے کہا اولاد میں سے اللہ نے بیٹا عطا کر دیا اللہ نے فرمایا او زکریا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا اے زکریا اس کا نام بھی ہم خود رکھ رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے اللہ نام کس نے رکھ دیا دیا کس نے اللہ اکبر اللہ نے فرمایا تجھے ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہوں جس کا نام میں یحییٰ رکھوں گا اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا یحییٰ یہ کس کا رکھا ہوا نام ہے اللہ نے رکھ دیا ہے جس وقت یا زکریا پھر آگے اللہ نے فرمایا اللہ اکبر اس نے حضرت زکریا نے کہا ہے اللہ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں میری گھر والی بھی بانج ہو چکی ہے اب تو ہمیں خوشخبری دے رہا ہے کیسے ہمارے ہاں بچہ ہوگا اللہ فرماتے تو اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا میں نے تجھے پیدا کر دیا ولم تک شیئا کچھ بھی نہیں تھا تجھے کس نے بنایا ہے پچھلے واقعات دیکھ آدم کو مٹی اور پانی سے کون پیدا کرنے والا ہے آدم اور حوا کو پیدا کرنے والا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے والا کون ہے جس کی قدرت قرآن پاک کے اندر موجود ہے حضرت زکریا